پارہ نمبر 12 کا چوتھا ربع سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 سے 52 تک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ فرمایا ہے۔ اس قصے میں صبر، ایمانت، فراست، استقامت، حلم و بردباری، برداشت اور تواضع کا ذکر ہے۔ اس صورت کا پس منظر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہود کا سوال تھا بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے کنعان سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قصہ ایک ہی صورت میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ بوٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا، یعنی تم نے کوئی بڑا اقدام کیا ہے، تمہارے نفسوں نے اسے آسان کر دیا ہے۔ 10 بیٹے ہیں جوان اور ایک بوڑھا باپ، اور کیا کر سکتا تھا؟ کہنے لگے اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بیٹوں کو نہ ڈانٹ ڈپٹ نہ چیخم پکار، کیونکہ پتا تھا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر ایک نبی تھے، اللہ پر بہت توکل کرنے والے تھے، اللہ سے اچھی امید تھی۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو یعنی پانی بھرنے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا، یعنی اللہ کو تو سب معلوم تھا وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ آخر کار انہوں نے اس کو یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کی عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار بھی نہ تھے، یعنی مفت کا مال سمجھ کر اونے پونے انہوں نے فروخت کر دیا، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا مالک آ جائے بچے کا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا یعنی عزیز مصر، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ کہا جاتا ہے ان کی اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، یعنی بڑے عہدے دار کے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تاکہ ان کی تربیت ہو اور کس طرح سے ایک سلطنت کے معاملات کو سنبھالا جاتا ہے وہ سب وہاں وہ سیکھیں۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، یعنی حکمت اور نبوت۔ اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو یعنی نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی ہیت لک، آجا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم لوگ تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ تورات پہ ہے کہ اس کے معنی ہے کہ انہوں نے دیوار پر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دیکھی تھی جو کہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا، واللہ عالم اس کی سچائی کہاں تک ہے۔
اور برہان دلیل کو کہا جاتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یعنی عزیز مصر کی بیوی اور یوسف، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا جزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یعنی مکاری دکھا رہی تھی، اگرچہ اس کی نیت خود خراب ہوئی تھی، لیکن اب سارا الزام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے، یعنی اس کے خاندان میں سے، اس کی فیملی میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی. شہادت یہ تھی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں. یعنی وہ سمجھ گیا کہ ساری غلطی تو اس کی بیوی کی ہے. واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے. وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ سری غلطی کر رہی ہے، یعنی اپنے غلام ہی پر ڈورے ڈال رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، تو ان کو بلاوا بھیج دیا، یعنی دعوت دے دی، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس جو ہے وہ آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. عزیز مصر کی بیوی کو اپنے معاشرے کا پتہ تھا کہ جو عورتیں اس پر باتیں بنا رہی ہیں ان کے اپنے کردار بھی کتنے داغدار ہیں، اور اس نے یہ چاہا کہ ان کا بھانڈا بھی چوراہے پر پھوڑ دے. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر یعنی یوسف پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کا ہاتھ کٹ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام خون دیکھ کر مرہم پٹی دینے لگے. ظاہر ہے بحیثیت غلام ان کو جب کہا گیا تو انہیں یہ کرنا پڑا. اس پر سب عورتوں نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف جو ہے وہ ان کی طرف بھی متوجہ ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی، یعنی ماہل کرنے کی اپنے طرف کوشش کی تھی، مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے، بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی
اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکا تھا۔ عزیز مصر پر اور دیگر بھی جو اس کے ساتھ عہدے دار تھے، سب کو یہ چیز تو واضح ہو گئی تھی کہ قصور تو عورتوں کا ہے اور عزیز مصر کی بیوی کا ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہم عورتوں کو تو قابو میں کر نہیں سکتے، انہیں تو سنبھال نہیں سکتے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، اور پھر وہ کہنے لگے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، یعنی عام قیدیوں کی طرح نہیں ہے، بہت ہی محسن ہے۔ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام موقع محل کے مطابق ان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن بڑی حکمت سے انہیں بتاتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے تعبیر بھی بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، اپنے رب کی معرفت کروا رہے ہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، زندہ یعنی جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب یعنی مختلف قسم کے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے لات منات عزا نام رکھے ہوئے تھے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند یعنی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے زندگی گزارنے کا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد پھر تعبیر بتا رہے ہیں، اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کا یعنی شاہ مصر کا ساقی ہوگا، یعنی اس کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا ہے اس بات کا جو تم پوچھ رہے ہو۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، یعنی بتانا کہ ایک شخص بے گناہ جیل میں ہے، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں رہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں یعنی خوشے ہرے ہیں اور 7 سوکھے۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ درباریوں نے یعنی لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، یعنی بڑا پراگندہ خواب ہے اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ دیکھیں، اسلام میں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اور دوسرے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسرے جو انسان کی سوچیں اور خیالات ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے
وہ ان کو پراگندہ خواب کہا جاتا ہے، ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس تو بھیجیے، یعنی وہاں سے میں تعبیر لے کر آؤں گا۔ اس نے جا کر یوسف سے کہا اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں یعنی 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 سوکھے، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، کوئی تانا نہیں دیا کہ اتنے سال بھولے رہے، اب مطلب پڑا ہے تو آگے ہو، ہم ہوتے تو کبھی بھی خاموش نہ رہتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو، اور باقیوں کو ان کے خوشوں میں، ان کے سٹوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 سال تک قحط پڑے گا، یعنی پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے ذبح کرو گے، یعنی حکمت بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب درباری یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، یعنی شاہ مصر کے پاس، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے والا یہ جو واقعہ تھا یہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ ہر انسان کو اس کا علم تھا، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا۔ اور دیکھیں وہ پہلے اپنا دامن جو ہے صاف کرنا چاہتے تھے، وہ مطلب ان کا کہنا تھا میں جیل سے ایک ہی شرط پر نکلوں گا کہ پہلے میری پاک دامنی جو ہے وہ ثابت کی جائے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی بدی کا، کوئی برائی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی یعنی عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، رجھانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے، یعنی میں نے پاک دامنی اس لیے جو ہے اپنی واضح کروائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ یعنی اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی تھی۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، بے شک جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، یعنی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس پارے کی آخری آیت میں ہے نا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی۔ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں کہ اگر یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، یعنی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہا تھا۔ اور اگر یہ قول ہو عزیز مصر کی بیوی کا تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ یوسف جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی، یعنی پہلے میں نے جھوٹ بولا تھا، اس پر الزام لگوایا تھا، اسے جیل بھجوایا تھا، لیکن اب میں سچ بتا رہی ہوں کہ وہ بے قصور ہے اور اب میں نے خیانت نہیں کی، اب میں نے سچ بتا دیا ہے۔ پارہ نمبر 12 کا 4واں ربع سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 سے لے کر 52 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔
آیت نمبر 18۔ اگر ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حالات سے یا کسی بھی آزمائش سے گزرنا پڑے تو صبر و تحمل سے کام لینا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ ہی سے صرف مدد چاہنی ہے۔ آیت نمبر 21۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کے لیے انتظام بھی فرماتا ہے۔ ایسا ہم سب کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصر کے ایک بڑے عہدہ دار کے ہاں انہیں کنویں سے نکال کر پہنچا دیا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی انتظامات کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ برہان حق کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کو گناہ سے باز رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے 32۔ ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر میں اس وقت اونچے طبقوں میں اخلاقی پستی تھی۔ خواتین میں آج ہمارے معاشرے کی خواتین کے بھی ویسے ہی حالات ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے میں یہ جو بھی برائیاں ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دے۔ آیت نمبر 33۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے قید خانے میں جانے کو ترجیح دی۔ قید خانے کی آزمائش سے گزر کر وہ تخت پر پہنچے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی بڑا کام لینا ہو اور اس آزمائش میں سے گزار کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اہل بنانا چاہ رہا ہو، ہمیں خالص کرنا چاہ رہا ہو۔ آیت نمبر 37۔ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دعوت دین، حکمت اور موقع محل کے مطابق کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 41۔ خواب کی تعبیر صاحب علم اور مخلص، ہمدرد، خیرخواہ لوگوں سے پوچھنی چاہیے۔ آیت نمبر 47 اور 48۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی بتائی کہ 7 سال خوب خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا، لہٰذا پہلے 7 سالوں میں قحط کے سالوں کے لیے اناج کیسے محفوظ کرنا ہے۔ آیت نمبر 50 اور 51۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی ثابت ہونے تک جیل ہی میں رہنا پسند کیا۔ ہمیں بھی اپنے کردار کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔